نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس قدر خوشی، مسرت اور انبساط کے لمحات ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں وہ ماہ مقدس، ماہ متبرک، ماہ رحمت، ماہ مواسات، ماہ ہمدردی، ماہ موانست اور نہ جانے کن کن صفات سے متصف وہ ایام، وہ شب و روز، وہ لیل و نہار، وہ صبح و مساء، وہ لمحات عطا فرمائے ہیں کہ جن کو ہم ماہ رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ، مقرر کردہ اسلامی تقویم کا نامہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کے انعامات کی وہ برکھہ نازل ہوتی ہے کہ شمار میں نہیں آ سکتا۔ انسانی سوچ اور انسانی فکر کی جہاں حد ہو جاتی ہے، اختتام ہو جاتا ہے، اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا پیامبر ہوتا ہے۔ آج کی اس فرصت میں، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے جو گزارشات رکھنا چاہتا ہوں اس کو میں نے عنوان دیا ہے ماہ رمضان کی تاریخی اور شرعی حیثیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس مہینے کی عظمت، یوں تو سارے دن، سارے ایام اور ساری راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، کبھی موسم گرم کر دیتا ہے، کبھی موسم سرد کر دیتا ہے، کبھی بہار کا موسم ہوتا ہے جو بہت ہی انسان کے دل کو لبھاتا ہے۔ لیکن بالخصوص چند ایام اور چند مہینے اور چند گھڑیاں اللہ نے ایسی رکھی ہوئی ہیں، چند راتیں، کہ جس میں اللہ کی رحمت کا سمندر پورے عروج پہ چلا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک ہمارا یہ آج کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس مہینے کی قدر کا اندازہ آپ نے کرنا ہو، اس کی تاریخی اہمیت دیکھنی ہو، اس کی شرعی اہمیت دیکھنی ہو، تو آپ حیران ہوں گے، بہت سے لوگ اس سے آگاہ بھی ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں اتاری ہیں ان کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ تفسیر مظہری میں یہ تفصیل موجود ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے، قرآن نے جہاں صحف ابراہیم و موسیٰ کا لفظ بولا، وہ صحیفے جو جناب ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے، وہ صحیفے یکم رمضان المبارک کو اترے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، تو اس کے نزول کا جو دن تھا وہ 6 رمضان المبارک تھا۔ بعض روایات میں 8 بھی آیا ہے، لیکن تفسیر مظہری میں 6 رمضان المبارک لکھا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری گئی، تو یہ 13 رمضان المبارک کو یہ اتری۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ انجیل 18 رمضان کو اتری۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ قرآن مجید جو ہماری آنکھوں کی بہار، ہمارے دل کی بہار، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا، ہماری زبان کا ذکر ہے، یہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔
تورات اللہ کا کلام نہیں ہے، انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے، زبور اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انداز میں وہ ان کو تختیوں کی صورت میں اور دل میں القاء کی صورت میں اپنے انبیاء کو دی۔ لیکن یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی زبان اطہر سے اس کی تلاوت فرمائی ہے، کما یلیق بشانہ۔ آپ دیکھیے کہ جو کلام آج ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کو ادا فرمایا ہے، ان لفظوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ادا فرمایا ہے۔ یہ قرآن بھی لوح محفوظ سے بیت العزت جو پہلے آسمان پہ ہے، آسمان دنیا پہ، اس پر اس کو اتارا گیا ایک ہی رات میں، یک بارگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ نے اپنی تمام آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ اچھا، پھر اس مہینے کا ہدایت ربانی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو بندہ اپنے دل کو کشکول بنا کے اپنے اعمال کو عمل کی صورت دست عمل بنا لے اور وہ اللہ سے ہدایت ربانی کا طالب ہو، تو اللہ پاک نے اسی صورت کے اسی مقام پر اگلے جملے میں یہ فرمایا، ھدی للناس وبینات من الہدی۔ یہ قرآن جو اللہ نے اس مہینے میں اتارا ہے نا، رمضان کے مہینے میں، یہ قرآن، اس میں ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے، اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں، اور اس میں فرقان یعنی فرق کرنے والی معجزات میں یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس سے ہدایت چاہے تو قرآن پیغام دیتا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی۔ رمضان کے اس مہینے میں اس کی تاریخی حیثیت، اس کی شرعی حیثیت پہ غور کریں۔ اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن باعث ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو انسانیت کی بھلائی، رہنمائی، خیرخواہی، ہمدردی، محبت، موانست، الفت کے لیے اتارا۔ اس میں اللہ نے انسان کے لیے بڑے اچھے اچھے پیغام دیے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بڑے حوصلے دلائے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے ڈرایا بھی ہے کہ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں پھر بھی تم مجھ سے ڈرو، تم مجھے نافرمانی کرو گے میری۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اور دیگر جو علماء ہمارے اسلاف گزرے ہیں، قرآن مجید کی بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے نام دیے ہیں۔ اس کو شہر الصبر کہا گیا ہے۔ اس مہینے میں صبر کا پیغام ہے۔ سخت بھوک لگی ہے، شدت کی پیاس ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، گلا پھٹنے کو آ رہا ہے، پیٹ خالی ہے اور جسم میں گرمی اور تپش پیدا ہو رہی ہے۔ اوپر سے بھی گرمی ہے، آسمان بھی سورج برسا رہا ہے، نیچے سے بھی جسم کے اندرون بھی گرمی ہے۔ بندہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کر جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا نام ہی شہر الصبر رکھ دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔ پھر اس کا ایک نام شہر مبارکن بھی ہے۔ یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی برکتوں کا اندازہ آپ نے کرنا ہو تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے اس پہ اتنی برکتیں اتاری ہیں، اس مہینے میں اتنی برکتیں اتاری ہیں کہ ایک ایک عمل کو اللہ نے 70 گنا زیادہ بڑھا دیا۔ 1 روپے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کے کاغذوں میں آپ نے 70 روپے خرچ کیے ہیں، اس مہینے میں خرچ کیا ہو۔ یہ برکتیں ہیں۔ تھوڑا عمل ہے، بہت بڑا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے اس میں۔ اس کا ایک نام شہر الصوم بھی ہے، یعنی روزے کا مہینہ۔ اب روزہ اللہ کی عبادات میں سے ایک بہت بڑی عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ بلکہ اس روزے کی اہمیت کا اندازہ اسے کریں کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک روزہ ہے۔ روزے کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مومن نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا جو روزے کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے اس کا نام شہر الصوم بھی ہے۔ اس کا نام شہر عظیم بھی ہے۔ یہ بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ خود تو عظمتوں والا ہے ہی ہے، جو اس مہینے کی قدر کرے اللہ اس کو بھی عظمتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔
آپ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے آپ پیارے ہو جائیں گے. آپ صدقہ دیں، اللہ آپ کو عظمتوں کی بلندیوں پہ پہنچا دے گا. آپ عبادات کریں، آپ تلاوات کریں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاغذوں میں آپ عظیم ہو جائیں گے. اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا، آپ نے وہ مقصد پورا کیا ہے، اور یہ مہینہ اس حصول مقصد کے لیے ایک بہت بڑی مدد اور استعانت کا باعث ہے. یہ اس سے عمل کرنا چاہیے. پھر اس کو شہر المواسات بھی کہتے ہیں، اس کا ایک نام شہر المواسات بھی ہے. شہر المواسات مطلب کیا ہے؟ ہمدردی کا مہینہ. اس میں ایک دوسرے کا پیار پیدا ہو جاتا ہے. بندہ اپنے ہمسایوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، تعلق داروں کو بندہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یار یہ غریب آدمی ہے، میں اس کی مدد کروں، میں اس کے ساتھ تعاون کروں، میں اس کا ہمدرد بن جاؤں، میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں. شہر المواسات. پھر اس کا ایک نام شہر مطہر بھی ہے. یہ پاکیزہ کر دینے والا، خود بھی پاکیزہ مہینہ ہے اور بندے کو پاک کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، بالکل صاف کر دیتا ہے گناہوں سے. یہ انسان کی اس مہینے کی عظمت ہے جو اللہ نے انسان کے لیے بیان کیا. پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاصیتیں رکھی ہیں. یوں تو اللہ کی رحمتوں کی برکھا جو ہے وہ 24 گھنٹے برستی ہے، دن اور رات برستی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں اس کی رحمت نہ ہو تو ہمارے گناہ ہمارے ماتھوں پہ لکھے جا سکتے ہیں. اگر اس کی رحمت نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو تو ہمارے گناہوں کی پاداش میں وہ ہم سے ہمارا رزق چھین سکتا ہے اور حق رکھتا ہے، وہ چھین سکتا ہے. اگر ہم پر اس کی رحمت نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو تو وہ ہمیں، یہ جو ہم بڑے بڑے معزز بنے پھرتے ہیں نا دنیا میں، بڑا ہمارا نام ہے اور بڑی ہماری شہرت ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گی اور ہماری ذلت ہمارے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی. اس کی رحمت ہے، 24 گھنٹے اس کی رحمت برستی ہے. لیکن ہر مہینے، ہر لمحے کو اللہ نے خاصیتوں سے نوازا ہے. لیکن رمضان کی کچھ عجیب سی خاصیتیں ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان میں سے ایک تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے اس مہینے کی 24 تاریخ کو لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان دنیا پہ ہے، یہاں پر اللہ نے قرآن کریم کو لا کے محفوظ کیا اور پھر یہاں سے آہستہ آہستہ کر کے ضرورت کے مطابق جتنی طلب تھی، جتنی ضرورت تھی، اتنا جو ہے نا وہ نیچے اترتا رہا اور وقتاً فوقتاً درجہ بدرجہ ضرورت کے مطابق قرآن اترتا رہا. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ افطار کے وقت بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اتقاء من النار، اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. وذلک فی کل لیلہ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. قربان جاؤں، اللہ کی مہربانی دیکھیے. اللہ نے اعلان کیا تم روزے رکھتے چلے جاؤ، میں جہنم کی آزادی کا پروانہ تمہیں دیتا چلا جاؤں گا. بے شمار لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے، اس کی اہمیت سے، یعنی اللہ جہنم سے آزاد. یہ خاصیت ہے اس مہینے کی. اللہ اکبر. پھر اس کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں 3 الگ خاصیتیں اور بھی بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، فرمایا کہ جب اس مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ نہیں کھلتے. وہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر پورا مہینہ وہ بند نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا انعام ہے. اور اسی طرح سرکش شیطان اور مردود جو جن ہیں وہ سارے کے سارے جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ اب اللہ کے بندوں کو یہ گمراہ نہ کر سکیں، مومنوں کو گمراہ نہ کر سکیں. یہ ایسا ہو کہ لوگ یعنی اللہ کے دین کی پر عمل میں آسانی لوگوں کو پیدا ہو جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے. آپ نے کیا خوبصورت الفاظ کہے، آپ نے کیا پیار بھرا، محبت بھرا، شفقت بھرا لہجہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب. ترجمہ وہی ہے جو میں پہلے کر چکا ہوں
کہ جب اس رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرکش شیاطین اور جنات کو جکڑ دیتے ہیں. صفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، ان کو انسانوں سے دور کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پورا مہینہ کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلا رہتا. اللہ اکبر، کیا حوصلہ دیا ہے، کیا دلاسا دیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا سارے مہینے میں. کیسی زبردست بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اللہ اکبر. پھر اس مہینے کی خاصیتوں میں، اس کی اہمیتوں میں ایک اہمیت اس کی یہ بھی ہے، اللہ کے ہاں دیکھیے اس کا مقام. اللہ نے اس مہینے میں وہ مقدس، وہ متبرک، وہ مبارک رات رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، برابر نہیں ہے. یعنی خیر من الف شہر. اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور کیا خوبصورت انداز ہے. اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے، یعنی اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے. آگے پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا وہ قدر والی رات کیا ہے. اللہ اکبر. کیا خوبصورت انداز ہے، کیا خوبصورت لہجہ ہے، کیا شوق اور جوش دلانے والی بات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ اس کی اہمیت کو نہیں پا سکتے، آپ اس کی فضیلت کو، آپ کا جہاں پہ سوچ ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے شروع ہوتی ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ رات لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے. اور پتہ 1000 مہینہ کہتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے، اور اس سے زیادہ بہتر ہے یہ. اب ہماری زندگیاں بھی اتنی نہیں ہیں، کوئی 60 سال میں فوت ہو رہا ہے، کوئی 50 سال میں فوت ہو رہا ہے، کوئی 40 سال میں فوت ہو رہا ہے. لیکن اگر ان 40 سالوں میں پہلے 10 سال آپ نکال دیں، اگلے 30 برس، اگلے 40 برس، 50 برس، 60 برس، جتنی آپ کی عمر ہے، آپ اگر اس رات کو، ایک رات کو جاگ کے اپنے رب کو راضی کر لیں تو حضور دیکھیے کتنی راتیں آپ کے مقدر میں آئیں گی اور لاکھوں سال کی عبادت آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گی. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، یہ ہماری ان نیکیوں کے ساتھ وہ یعنی ان کو مائنس کر دیا جائے گا. نیکیاں بڑھ جائیں گی اور برائیاں ختم ہو جائیں گی اگر ہم یہ عقیدے کی درستگی کے ساتھ، ایمان کی پختگی کے ساتھ، اللہ کی ذات کی محبت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اپنے دل میں بسا کے اگر ہم ان کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو یہ ایک رات ہمارے لیے 83.5 سال کم و بیش اس سے زیادہ بہتر بن جائے گی. یہ خاصیت ہے اس رمضان کی، تاریخی حیثیت ہے اس کی، شرعی حیثیت ہے اس کی. اللہ اکبر. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک خاتون کو دیکھا. آپ حج پہ گئے تو وہ خاتون نہ گئی، انصاری خاتون تھی. آپ نے اس سے پوچھا کہ تم حج کے لیے کیوں نہیں گئی؟ تو کہنے لگی جی میرے پاس سواری نہیں تھی. عذر پیش کیا جی میں سواری نہیں تھی، کیسے جا سکتی تھی؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی. آپ دیکھیے یہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی نا. فرمایا اس بی بی کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ایسا کرو اس رمضان میں عمرہ کر لینا. اگر تم عمرہ کر لو گی فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي. فرمایا اب جب رمضان آئے تم عمرہ کرنا. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. اس مہینے میں کیا وہ عمرہ حج کے برابر ہے. یعنی آپ رمضان میں عمرہ کریں گے. دعا کریں ہمارے جو حالات بن گئے ہیں کرونا بیماری کی وجہ سے، حرمین کے دروازے بند ہو گئے، مساجد کے دروازے بند ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحم کر دے. تو کہاں بہاریں تھیں حرمین کی، کہاں رونقیں تھیں حرمین کی. تو اللہ پاک جلد از جلد وہ دن لائے جب یہ بیماری روئے ارضی سے صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، اور ہم سب، اللہ ہمیں بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے. پھر اس مہینے کے اندر کچھ اس کے تاریخی واقعات بھی ہیں. کچھ ایسی تاریخی واقعات ہیں، آنے والے دروس میں انشاءاللہ الگ الگ ان کا ذکر کریں گے. لیکن اس وقت صرف نشاندہی، چونکہ تاریخی حیثیت بیان کرنی ہے، اس کی کچھ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. اس مہینے میں 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر یوم الفرقان اس کو کہا گیا. کفر اور حق کا اس دن نتارہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. غزوہ بدر بھی اس مہینے میں ہوا. اللہ اکبر. اور اس مہینے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ذاتی صدمات بھی جھیلنے پڑے. آپ کی لخت جگر سیدہ رقیہ
رضی اللہ تعالی عنہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہی کے دن سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ فاطمۃ الزہرا پیارے پیغمبر کی لاڈلی بیٹی رضی اللہ عنہ 11 ہجری میں، اسی طرح سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، ام المومنین ہے، اور یہ 50 ہجری میں اور 58 ہجری میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے اسی مہینے 4 ہجری میں ہوا، اور آپ کے بڑے ہی لاڈلے فرزند جن کو آپ نے سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے جو ایک ہیں جن کو فرمایا، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسن بن علی، 3 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، آپ کے چہرے پہ خوشیاں رقصاں ہوئیں۔ اور اسی طرح 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ یہ وہ موٹی موٹی اس کی تاریخی باتیں ہیں جو رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو جوڑی، تو ظاہر ہے ہمارے محبوب ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ سارا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں نے اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت بیان کی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں بہت سے انعامات کیے وہاں بہت سی آزمائشیں بھی آئی۔ بدر بھی تو ایک آزمائش ہی تھی نا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ انشاءاللہ آنے والے کسی درس میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس مہینے کی قدر کو جانتے ہوئے، اس مہینے کو اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے اس مہینے کی قدر کیجیے، اس کی جو تاریخی اور شرعی حیثیت ہے اس کو مد نظر رکھیے، پھر اپنی عبادات کے شیڈول بنائیے۔ مہینہ ختم ہو تو اس حال میں ہو کہ اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے چکے ہوں۔ ہر روزہ ختم ہو اس حال میں ہو کہ اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزاد کر چکے ہوں، ہم پہ راضی ہو چکے ہوں۔ اس مہینے میں ہر روز ایسے اعمال کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔